بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلے حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ رائیل اہلیہ عزیز مصر جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پرورش پائی تھی وہ آپ علیہ السلام پر عاشق ہو گئی اور اس نے آپ کو ورغلایا اور سب دروازے بند کر دیے تاکہ اپنا مقصد پورا کر سکے۔ اس نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی خوبصورتی کی تعریف کی تاکہ انہیں اس سے رغبت ہو جائے۔ سعدی کہتے ہیں کہ آیت وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اور بلا شبہ اس عورت نے یوسف کی طرف پختہ قصد کیا اور یوسف کا اس کی جانب غیر ارادی جھکاؤ ہو گیا۔ اس کے معنی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تو مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے بدن کو چھوڑیں گے۔ اس نے کہا یوسف تیری آنکھیں کتنی حسین ہیں۔ آپ نے جواب دیا یہ سب سے پہلے میرے جسم سے نکل کر باہر جائیں گی۔ اس نے پھر کہا اے یوسف تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو مٹی کی خوراک ہے وہ اسے کھا جائے گی۔ لیکن رائیل اسی طرح ان کی جسمانی خصوصیات کے بارے میں بتا کر ان کے جذبات ابھارتی رہی۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام غیر ارادی طور پر اس کی جانب راغب ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس عالم بے خودی میں تھے کہ اچانک انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت دیکھی جو انگلی منہ میں لیے ہوئے فرما رہے تھے اے یوسف یہ کام نہیں کرنا کیونکہ تم جب تک یہ کام نہیں کرو گے تمہاری مثال اس پرندے جیسی ہوگی جو فضا میں محو پرواز ہو، لیکن تم نے یہ کام کیا تو تمہاری مثال اس پرندے جیسی ہوگی جو زمین پر افسردہ پڑا ہو اور اپنا بچاؤ بالکل نہ کر سکے۔ جب تک تم بچے رہو گے تب تک تمہاری مثال اس طاقتور بیل جیسی ہے جس سے کوئی بھی زبردستی کام نہیں لے سکتا، لیکن اگر تم گمراہ ہو گئے تو تمہاری مثال اس مردہ بیل جیسی ہوگی جس کے سینگوں کی جڑ میں بھی چیونٹیاں داخل ہو رہی ہوں لیکن وہ اپنا دفاع نہ کر سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنا چادر سمیٹی اور باہر بھاگ پڑے۔ یہ دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی نے آپ کی قمیض پکڑ لی جس کے باعث وہ پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے پھینکا اور پھر دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ ہم بہا کی تفسیر یہ ہے کہ ان کے دل میں محض یہ خیال آیا تھا جس پر کوئی انسان قادر نہیں، مگر اللہ پاک نے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے انہیں برے ارادے سے بچا لیا۔ چند اہل علم کا خیال ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت تھی جس میں انہوں نے اپنی ایک انگلی منہ میں لی ہوئی تھی۔ بعض علماء کا بیان ہے کہ اس وقت انہیں یہ ندا دی گئی تھی کہ تم یہ کام کر کے اس پرندے جیسے ہونا چاہتے ہو جس کے پر گر گئے ہو اور وہ اڑنا چاہتا ہے مگر وہ اڑ نہیں سکتا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیوار پر لکھا ہوا دیکھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکو کیونکہ یہ بے حیائی کی چیز ہے اور بہت بری راہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی خدا تعالیٰ کے حکم سے تنبیہ ملی آپ دوڑتے ہوئے دروازے کی جانب لپکے۔ رائیل بھی پیچھے بھاگ پڑی۔ دروازے تک پہنچنے سے قبل اس نے انہیں پکڑ لیا اور پیچھے سے قمیض پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا جس کے باعث قمیض پھٹ گئی۔ اب جیسے ہی دروازہ کھلا تو دیکھا کہ عزیز مصر اور رائیل کا چچا زاد باہر کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب رائیل نے اپنے شوہر کو دیکھا تو فوراً کہنے لگی جو تیری زوجہ سے بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ یا اسے قید کر دیا جائے یا اسے کوئی عبرتناک سزا دی جائے۔ وہ پھر کہنے لگی کہ اس نے مجھے ورغلانا چاہا مگر میں نے انکار کر دیا۔ اس پر یہ جان چھڑا کر بھاگا مگر میں نے اسے جا پکڑا اور اسی کوشش میں اس کی قمیض پھٹ گئی۔ یہ سن کر اس کے چچا زاد بھائی نے کہا اس مسئلہ کا حل قمیض میں پوشیدہ ہے۔ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، لیکن قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچا ہے۔ چنانچہ قمیض کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر عزیز مصر نے کہا یہ تم عورتوں کا ہی فریب ہے، بے شک تمہارے چلیتر بڑے خطرناک ہیں۔ اے یوسف تو اس واقعے کو نظر انداز کر دے اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی گناہ گاروں میں سے ہے۔ ابو اسحاق نوف شامی کی یہ روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعے کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے۔
لیکن جب اس عورت نے خود ہی اپنے شوہر سے کہا جو تیری زوجہ سے بدکاری کا ارادہ کرے اس کی یہی سزا ہے کہ یا تو اسے قید کر دیا جائے یا اسے کوئی کڑی سزا دی جائے۔ یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور پھر انہوں نے اپنی صفائی میں کہا یہ عورت مجھے اپنی جانب راغب کرنے کے لیے پھسلاتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، لہٰذا وہ آپ کے حق میں گواہی بن گئی۔ اس کے بعد عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا اس عورت نے آپ کو پھسلانا چاہا، جو کچھ بھی ہوا اسے نظر انداز کر دیں اور کسی سے اس کا ذکر نہ کریں۔ اس نے پھر اپنی بیوی سے کہا اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً سرتپا تو ہی خطا کار ہے۔ اس واقعے کی اطلاع جلد ہی پورے مصر کی عورتوں میں مشہور ہو گئی اور عزیز مصر کی بھرپور کوشش کے باوجود یہ پوشیدہ نہ رہ سکی۔ رفتہ رفتہ عورتوں میں یہ بات عام ہونے لگی عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے اپنی خواہش نفسانی پوری کرنے کے لیے اسے پھسلاتی ہے۔ اس غلام کے عشق نے اس عورت کے دل میں گھر کر لیا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے شفاف قلب میں ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کے عشق کے مصر کی عورتوں میں چرچے ہیں، وہ خاص و عام کی زبانوں پر ہیں اور عورتیں طرح طرح کے الزام لگا رہی ہیں، تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے مسند اور تکیے لگائے۔ جب سب پہنچ گئیں تو انہیں مشروب دیا، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی کہ پھل کاٹیں اور کھائیں۔ اس بارے میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کے سامنے رکھنے کے لیے پھلوں میں سے اترنج موسمی جیسا پھل کا انتخاب کیا تھا۔ ادھر تو اس نے یہ انتظام کیا، دوسری طرف ان کے کمرے سے الگ ایک کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ جب ان کے ہاتھوں میں چھریاں آ گئیں تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے سامنے آ جائیں، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آ گئے۔ جب ان عورتوں نے آپ کا حسن دیکھا تو رس سراپائے تعظیم بن گئیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے ایسی مدہوش ہوئیں کہ ہاتھ میں پکڑی چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بے ساختہ پکار اٹھیں خدا کی پناہ، یہ انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف ایک نظر دیکھنے سے ان سب عورتوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور ان کے سامنے اپنی اس بات کی کلئی کھل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنی غلام سے خواہش پوری کرنے کے لیے اسے پھسلاتی ہے۔ جب رائل نے یہ واقعہ دیکھا تو اس نے اب سب کے سامنے یوسف علیہ السلام کو خود پھسلانے کا اقرار کیا۔ وہ کہنے لگی یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی تھیں۔ واقعی میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے پھسلایا، مگر اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ وہ پھر ان عورتوں سے کہنے لگی اگر اس نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی تو اسے ضرور قید کیا جائے گا اور یہ ضرور ذلیل ہوگا۔ یہ دیکھ کر اس سے بچنے کی خاطر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں قید خانے میں رہوں۔ صدی کی روایت ہے کہ اس کام سے مراد زنا اور بدکاری ہے۔ آپ نے پھر یہ فریاد کی اور اگر تو نے ان کی فریب کاری مجھ سے دور نہ کی تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ کو بذریعہ وحی دعا قبول ہونے کی خبر دی، آپ کو ان کے مکر و فریب سے دور کیا اور گناہ کے ارتکاب سے بچا لیا۔ اس واقعے کے بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نیک اور شریف سمجھنے کے باوجود یہ مناسب سمجھا کہ وہ طویل مدت تک آپ کو قید رکھیں۔ آپ کی نیک نشانیوں میں آپ کی قمیض کا پیچھے سے پھٹنا، چہرے پر خراش کے نشان، عورتوں کا اپنے ہاتھ کاٹ لینا اور خود عزیز مصر کو آپ کی پاک دامنی کا علم ہونا شامل تھیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے تو ان کے ساتھ بادشاہ ریان بن ولید کے 2 ملازم بھی قید کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی وہ اسے شراب پلاتا تھا۔ صدی نے ان کی قید کا سبب یہ لکھا ہے کہ بادشاہ تک یہ خبر پہنچی تھی کہ باورچی کھانے میں زہر دینا چاہتا ہے جبکہ ساقی اسے اس کام پر آمادہ کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے طیش میں آ کر دونوں کو قید کر دیا۔ قرآن میں ہے کہ اور یوسف کے پاس اتفاقاً 2 جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ صدی سے روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں کو باتوں کے دوران بتایا کہ وہ خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہیں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ اس عبرانی غلام کا امتحان لیتے ہیں،
اور پھر انہوں نے جھوٹ موٹ اپنا ایک خواب گھڑا اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے دریافت کی۔ باورچی نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں نے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے انہیں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ساقی نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا، ہمارے خواب کی تعبیر بتاؤ کیونکہ ہم تجھے نیک بندوں میں سے دیکھتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت ضحاک سے پوچھا، ان قیدیوں نے آپ علیہ السلام کی کون سی نیکی دیکھی تھی جو یہ کہا کہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں شامل دیکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، جب جیل میں کوئی قیدی بیمار ہوتا تو آپ اس کی عیادت کرنے جاتے، جب کوئی محتاج ہوتا تو اس کے لیے چندہ جمع کرتے، اور اگر کسی کی جگہ تنگ ہوتی تو آپ اسے اپنی جگہ عطا فرماتے۔ ان کا سوال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آنے سے قبل اس خواب کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا۔ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوابوں کی تعبیر بتانا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا آپ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، کیونکہ ایک شخص کے لیے تعبیر ناپسندیدہ تھی۔ آپ نے فرمایا، اے قید خانے کے رفیقو، کیا جدا جدا بہت سے خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو یکتا ہے اور سب سے قوی اور بہتر ہے؟ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بھرپور کوشش کے باوجود وہ قیدی جواب کا اصرار کرتے رہے، تب آپ نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ یہ اس شخص کی تعبیر ہے جس نے دیکھا کہ وہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہے، لیکن دوسرا سولی چڑھ جائے گا اور پرندے نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھائیں گے۔ جب انہوں نے اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو کہنے لگے، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا تھا، یعنی ہم تو مذاق کر رہے تھے۔